हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी है मेरी और मेरी एक मुंह बोली साली की। मेरी शादी को 2 साल हुए थे और मेरा एक खूबसूरत सा बेटा हो चुका था। एक बार मेरी बीवी ने कहा कि समंदर किनारे जाकर पिकनिक मनाते हैं। मैंने हामी भरी क्योंकि काफी दिन से बाहर का कोई प्रोग्राम नहीं बना था और मेरी एक हफ्ते की छुट्टी भी आ रही थी। बीवी ने कहा हम लोग स्वीटी को भी साथ लेकर चलेंगे। स्वीटी ही मेरी वो मुंह बोली साली है। मेरी बीवी की सहेली है, लेकिन वो उसे बहन से भी बढ़कर मानती है। उसकी उम्र 24 साल है और इतनी खूबसूरत है कि अच्छे अच्छे का ईमान डोल जाए उसे देखते ही। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। खैर, प्रोग्राम तय हो गया और स्वीटी को भी बुला लिया। वो पहली रात को ही आ गई। सुबह जल्दी जल्दी नाश्ता करके हम निकल गए और लगभग 2 घंटे बाद हम लोग पहुंचे और समुंदर तट पर ही एक रिजॉर्ट में ठहर गए। मेरी बीबी स्वीटी से बहुत प्यार करती हैं और उसकी हर बात मानती हैं, तो मुझे भी मजबूरन उन साली साहिबा की हर बात माननी पड़ी। खैर, हम लोग वहां पहुंचे और पहुंचते ही स्वीटी ने जिद कर ली कि समुंदर में नहाना है। उसने जीन्स और शर्ट पहन रखी थी। मेरी बीवी ने हामी भरी तो मैं क्या कर सकता था और हम समंदर में उतर गए। उस वक्त समंदर काफी शांत था और मौसम बड़ा ही रोमांटिक। मेरा बेटा कुछ देर पहले ही सोया था, तो हमें उसके जल्दी उठने की फिक्र नहीं थी। इसलिए हम लोगों ने काफी देर तक मजा किया। दोपहर के खाने का वक्त था और मैं बहुत थका हुआ था, लेकिन स्वीटी अभी भी समंदर में मजा कर रही थी। भीगी हुई सफेद टी शर्ट में वो कमाल की दिख रही थी। उसे अपने बाहों में लाने को मजबूर कर रहा था। तभी मेरी बीवी ने उसे बाहर बुलाया और खाने के लिए कहा, तो वो आई और हम सब ने खाना खाया। खाने के तुरंत बाद मेरी बीबी और स्वीटी ने फिर से समुंदर में जाने की ख्वाहिश जाहिर की, तो मैंने कहा तुम लोग जाओ, मैं अब आराम करूंगा। वो दोनों चली गई और मैं लेट गया। तभी मेरा बेटा उठ गया तो मैं फोन करके अपनी बीवी को बुलाया। वो आकर बेटे को दूध पिलाने लगी। थोड़ी देर बाद स्वीटी भी वापस आई तो हम बातें करने लगे। स्वीटी शायद बहुत थक गई थी तो वो लेट गई और सो गई। मैं और मेरी बीवी बातें करते रहे। इन सब में रात हो गई। करीब 7 बजे स्वीटी जगी और गुस्से में मेरी बीवी से बोली, जगाया क्यों नहीं आपने मुझे? मुझे सनसेट देखना था दीदी। इस पर मेरी पत्नी ने कहा तुम इतनी थकी हुई थी कि जाग ही नहीं रही थी। खैर, थोड़ी देर बाद स्वीटी का गुस्सा शांत हो गया। फिर हम रात का खाना खाकर वापस आए तो मुझे नींद आ रही थी। मैं लेट गया तो कुछ देर बाद मेरी बीबी भी बेटे को दूध पिलाकर सो गई। मैंने स्वीटी से कहा कि वो भी सो जाए, तो उसने कहा जीजू अब कहाँ नींद आएगी, इतनी देर तक तो सो चुकी थी। तो मैंने कहा तुम अकेले क्या करोगे, मुझे भी नींद आ रही है और तुम्हारी सहेली भी सो गई है। वो बोली जीजू प्लीज मेरे साथ टहलने चलिए ना। तो मैंने बोला पागल हो गई हो यार, मैं बहुत थक गया हूँ। ये सुनकर उसने मुंह बना लिया। खैर, मैंने उनका कहना माना और अपनी बीवी को जाकर उसे कहा कि हम दोनों बाहर टहलने जा रहे हैं, तुम चलोगी हमारे साथ? उसने कहा नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है, आप दोनों जाओ कहकर वो फिर सो गई। अब स्वीटी और मैं कमरे से बाहर निकले और समंदर तट पर जाकर बैठ गए। वहाँ स्वीटी ने मुझे कहा जीजू समंदर में जाने का दिल कर रहा है। मैंने कहा मौसम ठीक नहीं है समंदर में जाने के लिए, मगर फिर वो बच्चों की तरह जिद करने लगी, तो मैं हार मानते हुए कहा ठीक है तो जाओ, लेकिन पहले कपड़े बदल आओ।
وہ ٹھیک ہے کہتی ہوئی کپڑے بدلنے چلی گئی، لیکن میں سمندر کے کنارے ہی بیٹھا رہا۔ چاند نکلا ہوا تھا اور اس کی چاندنی دور تک سمندر کو روشنی کیے ہوئی تھی۔ رات میں بھی کافی حد تک صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ کچھ دیر میں سویٹی کپڑے بدل کر آئی۔ میں نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے ایک پتلی ٹی شرٹ اور نیچے پاجامہ پہنی ہوئی تھی جو کہ اس کی پنڈلیوں کے اوپر تک ہی تھی، جبکہ ٹی شرٹ اس کی کمر سے اوپر تک ہی تھی۔ میں تو انہیں دیکھ کر پاگل سا ہو گیا اور میں نے کہا رکو میں بھی کپڑے بدل کر آتا ہوں، کہہ کر میں گیا اور ایک باکسر اور سینڈو پہن کر واپس سویٹی کے پاس پہنچ کر بولا چلو اب چلتے ہیں۔ اس نے مجھے گہری نظر سے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ خیر ہم دونوں سمندر میں چلے گئے۔ پانی ہماری کمر تک آ رہا تھا۔ ہم تھوڑی دیر پانی کے ساتھ کھیلے، پھر میں سویٹی سے کہا چلو آگے چلتے ہیں۔ وہ بولی نہیں جیجو آگے پانی گہرا ہے، مجھے ڈر لگے گا۔ میں نے کہا میں بھی تو چل رہا ہوں تمہارے ساتھ، کچھ نہیں ہوگا۔ میں یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا تو سویٹی بھی میرے ساتھ چل پڑی۔ ہم دھیرے دھیرے گہرے پانی میں پہنچ گئے۔ سمندر بہت شانت ہے، اس لیے ڈرنے کی کوئی بات نہیں تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو سویٹی کو پانی کے دباؤ کے کارن سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ اس نے کہا جیجو میرا ہاتھ پکڑ لیجئے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں تو موقع کی تلاش میں ہی تھا، اس لیے ترنت اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے بہت قریب آ گیا۔ وہ اب شانت لگ رہی تھی۔ اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ گرنے لگی تو میں نے اسے اپنی اور کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ اسے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور پھر الگ ہوتے ہی بولی چلیے واپس چلتے ہیں، چلو چلتے ہیں کہتے ہوئے میں نے اپنا ایک ہاتھ اس کے کمر پر رکھا اور دوسرے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم واپس آ رہے تھے تو اچانک میں نے پھسلنے کا ناٹک کیا اور اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے سے چپکا لیا۔ سویٹی کے نزدیک ہونے کے کارن مجھے بھی کرنٹ لگا اور سویٹی کو بھی، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا اور بولی جیجو کیا ہوا، تھوڑا سنبھل کر چلیے۔ میں نے کہا ہاں ایسا ہو جاتا ہے جب بغل میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی ہو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا دیا تو وہ بھی شرما کر نیچے دیکھنے لگی۔ میرا اس کے ساتھ مذاق چلتا رہتا تھا تو میں نے سوچا ویسے بھی مذاق میں ہی لے گی، لیکن آج اس کی آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ خیر اب سمندر تٹ پر واپس آ گئے تو میں سویٹی سے کہا کپڑے گیلے ہیں، چلو تھوڑی دیر گھومتے ہیں، جب کپڑے سوکھ جائیں تب چلیں گے۔ یہ کہتے ہوئے ہم دونوں وہاں ٹہلنے لگے۔ اسی بیچ میں سویٹی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے مجھے ایک دم دیکھا اور پھر مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اس کے ہاتھ کو ہلکے سے دبایا تو وہ نیچے دیکھتے ہوئے مسکرانے لگی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں آگے بڑھا تو وہ روکے گی نہیں، لیکن میں کوئی جوخم نہیں لینا چاہتا تھا۔ ہم دونوں چپ چاپ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہم کافی دور نکل آئے تھے۔ دور دور تک صرف سمندر تک تھا، کوئی آدمی نہ آدمی کی جات، یہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہاں کچھ دوری پر بیٹھنے کے لیے سیمنٹ کے بینچ تھے۔ میں نے سویٹی سے کہا چلو یہاں بیٹھتے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر تک کچھ نہ بولی تو میں اس کے جواب کا انتظار کیے بنا ہی اسے بینچ پر کھینچ لیا اور ہم دونوں بینچ پر بیٹھ گئے۔ میں اس کے بہت قریب بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ ابھی بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے سویٹی سے پوچھا کیا میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ اس نے مجھے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے حامی میں گردن ہلائی۔ تو میں نے کہا پہلے وعدہ کرو کہ تم برا نہیں مانو گی۔ وہ ترنت بولی میں آپ کی کسی بھی بات کا کبھی برا نہیں مانتی اور یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر سویٹی سے کہا تم بہت خوبصورت ہو اور میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس کا چہرہ لال ہو گیا تو میں نے اپنا ہاتھ اس کے ٹھڈی کے نیچے لا کر اس کا چہرہ اپنی طرف گھمایا۔ اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھی، شاید وہ آنے والے پلوں کا انومان لگا رہی تھی، اس وجہ سے اس حالت میں تھی۔ میں بھی بنا وقت برباد کیے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹ پر رکھ دیے۔ پہلے تو وہ تھوڑا کسمسائی لیکن پھر خود کو میرے حوالے کر دیا۔
ہم نے ایک لمبا کس کیا، اس کا ہاتھ ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا۔ سویٹی کو اچانک کرنٹ سا لگا، لیکن شاید اسے یہ سب اچھا لگ رہا تھا، اس لیے اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اب تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ پیاسی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اب سویٹی کے سانسیں تیز تیز چلنے لگی۔ میں اس کو کس کیے جا رہا تھا اور وہ ایک دم سے بولی، آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی آ جائے گا، میں بدنام ہو جاؤں گی۔ یہ سن کر میں بولا، اس وقت یہاں کوئی نہیں آئے گا اور تمہاری سہیلی مزے سے سو رہی ہے۔ اب بس ہم دونوں ہی ہیں یہاں انجوائے کرنے کے لیے۔ میری بات سن کر اس نے چاروں اور دیکھا تو پایا کہ ہم دونوں کے علاوہ پورے کنارے پر کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ اس کے چہرے پر راحت کی ایک جھلک آئی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کی پیٹھ کو سہلانے لگا تو وہ بے قابو ہونے لگی۔ میں اس موقع کو مس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ پاگل ہو رہی تھی اور تیز تیز آہیں نکالنے لگی۔ میری اپنی حالت بھی کوئی الگ نہیں تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس کا یہ پہلی بار تھا اور میں نے یہ کئی بار کیا تھا، لیکن وہ میرے لیے بالکل نئی تھی۔ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ میں تو جنت میں پہنچ چکا تھا۔ چاہتا تھا کہ زندگی اسی طرح ختم ہو جائے۔ اس نے مجھے اپنی باہوں میں جکڑ لیا اور وہ بھی میرا ساتھ دینے لگی۔ ایک تو سمندر، دوسری چاندنی رات اور پھر سویٹی جیسی خوبصورت لڑکی۔ میرا من جنت کی سیر کر رہا تھا۔ پھر ہم دونوں اٹھے اور سمندر میں چلے گئے۔ اس کے بعد جب بھی موقع ملتا تھا ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتاتے تھے۔ تو دوستو، یہ کہانی ایک سچی گھٹنا پر آدھارت ہے، بس اس کہانی کو ایک کالپنک روپ سے تیار کیا گیا ہے۔ اور یہ کہانی سننے کے بعد آپ سب کی کیا رائے ہے، ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو ایک لائک کرے، چینل کو ایک سبسکرائب کرے اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دوستو، آپ کی ایک لائک اور سبسکرائب سے بہت ہی موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم ایسے ہی کہانیاں آپ سب کے سمکش پرستت کر پائیں۔ آپ سب نے اپنا قیمتی سمے نکال کر اس ویڈیو کو سنا، اس کے لیے آپ سبھی کو دھنیہ واد کرتی ہوں۔ دھنیہ واد دوستو۔